ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں تمکین عطا فرما دی. عزیز مصر کے گھر میں ان کو پناہ مل گئی اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کرو، ان کا بہترین ٹھکانہ یہاں پر بناؤ اور ہر طرح کی سہولت ان کو فراہم کرو، عام غلاموں کی طرح ان کو ٹریٹ مت کرو. ہو سکتا ہے ہم کو یہ بچہ فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، ایک بڑی آزمائش کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن خوب دیا تھا، پر یہ حسن ہی ان کے لیے ابتلا کا اور فتنے کا باعث بن گیا. عزیز مصر کی بیوی ان پر ریجھ گئی اور ان کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا، بلکہ عزیز مصر کے سامنے بھی ان کی بے گناہی کا ثبوت ان کی قمیص کے خل میں ظاہر ہو گیا. حسن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن نعمتوں سے نوازتا ہے اس میں سے ایک حسن بھی نعمت ہے، لیکن بعض مرتبہ نعمتیں ہی ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا اعلیٰ درجے کا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا حسن یوسف کو دیا گیا، پر یہی حسن ان کے لیے فتنے کا باعث بن گیا. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ملتی ہے تو ہم کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے ہم کو اس لیے محروم کر دیا ہو کہ ہم اس نعمت سے آنے والے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ہماری کمزوری بہتر جانتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتا ہے کہ ہم کو کسی نعمت سے نہیں نوازتا، محروم رکھتا ہے. بعض مرتبہ کسی نعمت سے محرومی ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. یعنی صرف حضرت یوسف کی مثال دیکھیں، کتنی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. ہاں، ہم میں سے کوئی آدمی اگر اس آزمائش کا شکار ہو جائے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس آزمائش سے بچا لے جائیں گے؟ ہاں، یعنی یوسف کے حسن کی تمنا تو بہت لوگ کرتے ہیں، پر اس حسن کے ساتھ اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لینا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس آزمائش سے خود کو بچا لے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین بعض مرتبہ کوئی نعمت نہیں دیتا. ایک بندے کو مال چاہیے، فقر سے پریشان ہے وہ، پر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر بعض مرتبہ، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کمزور ہے، اگر اس کے ہاتھ میں مال آ گیا یہ مال کی فتنوں سے خود کو بچا نہیں پائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھ کر کے اپنا فضل اس کے اوپر کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. کوئی نعمت اگر نہیں ملی، اولاد نہیں ملی، سوچنا چاہیے شاید اس میں میرے لیے خیر نہیں تھا. مال نہیں ملا، شاید میرے لیے خیر نہیں تھا. صحت نہیں ملی، شاید میرے لیے مصیبت میں ہی اللہ رب العالمین نے کوئی فضل رکھا ہوا ہے. تو نعمتیں آزمائشیں بھی لے کر کے آتی ہیں، اور اس کی اتنی بڑی مثال خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. بہرحال جب یہ بات ہوئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف نے اپنے آپ کو نہ صرف بچا لیا، بلکہ جب خود عزیز مصر کی بیوی کے گھر کے ایک آدمی نے کہا کہ شواہد دیکھ کر کے فیصلہ کرو، قمیص دیکھ لو، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب اقدام حضرت یوسف کی طرف سے تھا، اور بیوی جو ہے وہ ڈیفینس کر رہی تھی، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی اس کا مطلب حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور یہ حضرت یوسف کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. تو شواہد کی بنا پر یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. عزیز مصر نے کہا کہ یوسف ان چیزوں سے دور ہو جاؤ، اور اس عورت سے کہا کہ تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. فرمایا انکی کنتی من الخاطئین، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی غلطی کرتی ہو. قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہا کہ یہ تمہاری سازش ہے.
یہ تمہاری سازشوں میں سے ایک سازش ہے، تم نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی، اور تم عورتوں کی سازشیں بہت بڑی ہوتی ہیں، عورت کی سازشیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے ایک بات لکھی کہ قرآن مجید میں اللہ نے عورت کی سازشوں کے بارے میں کیا فرمایا، ان کیدکن عظیم، تمہاری سازش، تمہارا مکر، تمہارا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ عورت کے مکر کے بارے میں فرمایا بہت عظیم ہوتا ہے، اور شیطان کے مکر کے بارے میں کیا فرمایا، بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ان دونوں آیتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہ عورت کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہوتا ہے، عورت کا فتنہ شیطان کی فتنے سے بھی بڑا ہوتا ہے، عورت کا فریب شیطان کے فریب سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ عورت کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی مجھے ہزاروں دینار پر امانت دار بنا دے تو میں اس میں، مجھے اپنی نفس پر خوف نہیں کہ میں ایک درہم کی بھی اس میں خیانت کروں گا، لیکن کسی لونڈی کے بارے میں بھی میں گارنٹی سے نہیں بول سکتا ہوں کہ اگر میرے اس کے فتنے کا شکار ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا۔ تو عورت کا فتنہ بہت شدید ہوتا ہے اور ان کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ بہرحال اب یہ بات کیا ہوا، یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی، پھیلنا تو نہیں چاہیے تھی لیکن عام طور پہ سوسائٹی کا مزاج ہی ہوتا ہے نا، اس قسم کی چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں، کیونکہ لوگ عام طور پہ ان قسم کی چیزوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کسی کا کوئی گناہ ہو جائے، اسکینڈلز اگر ہو جائیں، اسکیمز ہو جائیں، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مجلسوں میں بحث کا موضوع بن جاتا ہے۔ یہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے دین نے اس قسم کی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو لٹرلی کوئی غلطی کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر اس گناہ کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، یعنی اگر کسی کی چوری کر لیا ہے تو الگ بات ہے کہ آپ اس کو بتا دیں جس کا سامان چوری کر لیا گیا ہے، کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جس کا نقصان معاشرے کو پہنچنے والا ہے، تب تو آپ کو بتانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا گناہ ہے جو اس کا پرسنل گناہ ہے، جس کا نقصان اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کسی کو بیان مت کرو، اس کی اصلاح کرنا ہے کر دو، ورنہ کیا کرو، پردہ ڈال دو، گناہوں کو لوگوں کے بیان مت کرو، لوگوں کے درمیان کسی کی اگر کوئی بات خفیہ پتہ بھی چل گئی ہے تو خاموش رہو۔ اسکینڈلز ہمارے یہاں بہت گفتگو ہوتی ہے نا، ایک عام سوسائٹی کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے اسکینڈلز پہ گفتگو کرتے ہوئے۔ ہاں کوئی اگر مسئلہ ہو جائے، بہت بڑا کوئی حادثہ ہو جائے، سارے لوگ اس کو، اور پھر یہ کوئی عام عورت تھی بھی نہیں، یہ عزیز مصر کی یعنی بادشاہ کے بعد جو سب سے پاورفل پوسٹ تھی وہ اس کے شوہر کے پاس تھی، اور اس کی بیوی سے ایسی حرکت سرزد ہوئی تو بات چھپی نہیں، بات پھیل گئی، اور بات پھیل گئی تو بات پھیلتی ہی چلی گئی، پورے مصر میں آگ کی طرح بات پھیل گئی، ہر کوئی اس معاملے میں گفتگو کر رہا ہے، ہاں سب کی دلچسپی کا موضوع یہ بنا ہوا ہے۔ ایسی چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، یعنی جیسے غیبت کی ممانعت آئی ہے، چغلی کی ممانعت آئی ہے، بہتان کی ممانعت آئی ہے، جس کو ان سب چیزوں کو ملا لیں تو ہمارے انگلش میں ایک لفظ بنتا ہے نا، گاسپس۔ ہاں شریعت یہ گاسپس والے مزاج کو ختم کرتی ہے۔ بھئی کسی کی ذاتی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ جو انسان کی ذاتی زندگی ہے، کسی نے شادی کر لی، اب اس کی شادی گفتگو کا موضوع بن جاتی ہے، ارے فلاں نے دوسری کر لی، فلاں نے، ارے اس کی پرسنل زندگی ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، وہ 2 کر رہا ہے، 3 کر رہا ہے، 4 کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، کسی کی لڑکی نے طلاق لے لی، کسی کے عورت نے خلا لے لیا، کسی نے اپنی بیوی کو خلا دے دیا۔ لوگوں کی پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، 4 آدمی جمع ہوتے ہیں، اور صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، عورت مرد سب کا مسئلہ ہے، 4 آدمی 4 عورتیں جہاں جمع ہوں گی ان کا موضوع ہمیشہ لوگوں کے اسکینڈلز ہوں گے، ہاں طلاق، خلا، لڑائی جھگڑا، ساس بہو کے مسائل، تو ان سب چیزوں کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، اور ایک طریقہ اپنے اسلام کو بہتر کرنے کا کیا ہے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو، جس کا تم کو کوئی تعلق جس سے نہیں ہے، لا یعنی مطلب تمہارا میٹر نہیں ہے، وہ تم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کے پیچھے مت پڑو۔ بھائی کسی نے طلاق دے دیا، شادی کر لی، خلا لے لیا، کسی گناہ میں پکڑا گیا، تم کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کیا اس کے گناہ کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا ہے؟ تم کیوں لوگوں کی موضوعات اور لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے معاملات کو گفتگو کا موضوع بناتے ہو؟ یہ ایک گری ہوئی سوچ ہے، ایک نیچ سماج کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرو، خدا بن کر کے بیٹھ جاؤ، لوگوں سے احتساب کرو۔ خاص طور پہ بعض مرد حضرات اور بعض خواتین، ان کا تو شوق ہوتا ہے، ہاں ان کا شوق ہوتا ہے، نہیں ہر محلے میں 1-2 عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، بدم گوگل ہوتی ہیں، ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے، وہ پورے محلے میں گھر گھر میں گھوم کر کے
سارا ڈیٹا کلیکٹ کریں گی. ہاں ان کا کام ہی صبح شام کا یہ ہے, سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھیں گی, اور بس آپ ایک کی ورڈ ڈالیے پورا ڈیٹا آپ کے سامنے اگل دیں گی. ہاں فلاں کی بیٹی ایسی, فلاں کا بیٹا ایسا, اس کا تو شوہر ایسا, اس کا بھائی ایسا, اس کی بہن ایسی, وہ ساس ایسی تو وہ سسر ایسا. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے تم اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے, وہ دوسروں کی دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا. یہ دوسروں کی دنیا کے پیچھے پڑنے کے مزاج ان کو ہوتا ہے جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. اپنا نہیں سوچے نہیں ہے کہ میں کیسے جنت میں جاؤں گی, میں کیسے جہنم سے بچوں گی. پورے محلے کے فکر میں لگی ہوئی ہیں, ان کے گھر کیا چل رہا ہے, ان کے گھر کیا چل رہا ہے, اندر تک گھس کر کے معلومات حاصل کرتی ہیں. ہاں انسائڈر جیسے ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی مطلب بس گھر میں گھس کر کے ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کے معاملات کھنگالنا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. بہرحال لیکن ہوا, اب وہ بات پھیل گئی پورے مصر میں, اور عورتیں کہنے لگیں کہ یہ کیسی. اچھا جو جملہ استعمال کیا قرآن مجید نے کہ جو مصر کی عورتیں تھیں وہ کہنے لگی امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه, کہ عزیز مصر کی بیوی. اچھا اب ڈائریکٹ اس کا نام نہیں لے رہی ہیں, اس کے عہدے کا ذکر کر رہی ہے. بھائی چھوٹی عورت ہے, عزیز مصر کی بیوی ہو کر کے غلام پہ ریچھ گئی, غلام کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, غلام کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے. ہاں اچھا تراودو کہہ رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ انوالو ہو گئی, زنا کرنے لگی یا ایسا کچھ, کوشش کر رہی ہے اس کو بہکانے کی. اب اس میں ایک اور پہلو جو ہے نا اس کے ایپ کا نکل گیا کہ غلام کو بھی نہیں رجھا پائی. ہاں ایک کوشش ہی کرتی رہ گئی, غلام کو بھی نہیں رجھا پائی, تو وہ اس کے لیے اور توہین کی بات کہ ایک تو انوالو ہوئی غلام کے ساتھ, اس کا دل آ گیا غلام پہ, اور اس میں بھی ناکام رہ گئی, کوشش ہی کرتی رہ گئی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. تو فلما سمعت بمکرہن, جب عزیز مصر کی عورت نے ان کی اس مکارانہ باتوں کو سنا. قرآن مجید اس کو مکر کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ زبان سے یہی بول رہی تھی کہ اپنے غلام پر ریچھ گئی اور اس کو پھنسانے لگی, لیکن دل میں ان کے بھی یہی تھا کہ آخر غلام ہے کیسا, وہ دیکھ لیں اس کو. ہاں اس لیے قرآن مجید کو مکر کہہ رہا ہے. نہیں عورتوں کا مزاج اتنا, عورتیں کوڈ ورڈ میں بات کرتی ہیں, بولتی کچھ ہے ہوتا کچھ ان کے دل میں اور ہوئے. تو بول تو رہی تھی کہ یہ غلام سے کیسے پھنس گئی, لیکن دل میں ان کے بھی یہ تھا کہ ایک نظر اس غلام کو دیکھنے کا موقع مل جائے. تو اس نے کیا کیا, پھر عزیز مصر کی بیوی نے سب کو دعوت دی, کھانے پر بلایا. کھانے پہ بلانے کے بعد ان سب کے لیے ایک آرام گاہ بنائی, یعنی جیسے کھانے سے فارغ ہو کر کے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کے کوئی ایک ہال ہوتا ہے وہاں پہ سب کو بٹھا دیا, سب کے لیے ایک تکیہ کا انتظام کر دیا جس سے ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھتی ہیں. اور کھانے کے بعد جیسے فروٹس کھائے جاتے ہیں تو سب کے سامنے تھالی میں فروٹس رکھ دیے, اور فروٹس کے ساتھ ایک ایک چھریاں رکھ دیں, اور اس کے بعد قالت اخرج علیہن, جب وہ سب پھل لے کر کے کاٹنے لگیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اب تم باہر آؤ. ہاں فلما رأینہ اکبرنہ, قرآن کہتا ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بہت بڑا سمجھا ان کو. ہاں نہیں ان کے معاملے کو بہت بڑا سمجھا. اکبرنہ, یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی, ان کو بہت بڑا سمجھا. اور کیا فرمایا قرآن مجید کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, تو اور انہوں نے ان کی نگاہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا, اپنا ہاتھ چھری سے کاٹ لیا. اب ہاتھ کیوں کاٹ لیا؟ ایک بات مفسرین نے یہ کہی ہے کہ دیکھ کر کے ایسی دنگ رہ گئی کہ فروٹ کٹ گیا, ان کو یاد ہی نہیں رہ گیا کہ فروٹ کٹ گیا, دیکھنے میں ایسی مشغول ہو گئی کہ اپنا ہاتھ کاٹ لیا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہاتھ اس لیے کاٹ لیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے, غلام تھے, خادم تھے. تو حضرت یوسف کی قربت حاصل, بھائی اگر مہمان آئے ہوئے ہاتھ کٹ گیا تو مرہم پٹی کون کرے گا؟ غلامی کرے گا. تو حضرت یوسف سے قربت حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے پاس بلا لیں, کیا کیا؟ اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا. قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ, اور انہوں نے کہا اللہ کی پناہ, ہاں اللہ کی پناہ, یا اللہ بہت بڑا ہے. ما ھذا بشرا, یہ انسان تو کوئی بشر نہیں ہے, ہاں یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ھذا بشرا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یعنی ان کے حسن کی تاب ایسی تھی کہ تاب نہیں لا سکیں گا, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ہاں حاشا للہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, اور ایک اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ جس نے اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا ہے. تو اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی, یعنی آپ سوچیے کہ یہ بد اخلاقی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی اس زمانے میں مصر کے اندر کہ ایک عورت نہ صرف کی غلطی کر رہی ہے بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر رہی ہے. اور یوسف علیہ السلام کے لیے آپ سوچیے یہ کتنا بڑی آزمائش ہوگی. ہاں اتنی ساری, ظاہر سی بات ہے یہ ساری عام عورتیں نہیں تھیں, یہ بڑے بڑے آفیسرز کی بیویاں تھیں, اپنے آپ میں حسین و جمیل. تو ایک معصوم نبی خوبصورت سا اتنی ساری حسین عورتوں کے جمگھٹے میں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے, کتنا بڑا امتحان ہے یہ. ہاں تو کہا کہ فذالکن الذی
لمتننی فیہ، یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی۔ کہا کہ اب میں اس کو بہکاؤں گی، میں نے اس کو بہکایا، صاف صاف کہا راوت تو ہوں، میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن جو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر یہ جیل میں جائے گا، ہاں، اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ سوچیے کتنی جرأت تھی اس کے اندر، ہاں، صاف صاف ساری عورتوں کے سامنے کہہ رہی یا تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ یہ کرے گا یا تو پھر جیل کی سزا بھگتے گا۔ اس پر سب سے پاورفل آیت سورہ یوسف کی یہی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ تعالیٰ جیل میں چلا جانا مجھے محبوب ہے، گوارا ہے، مجھے پسند ہے، احب کہہ رہے نا، زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اس گناہ کی بنسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں، الا تصرف عنی کیدہن، اگر ان کا مکر اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے دور نہیں کیا، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جیل میں چلا جاؤں مجھے گوارا ہے، پر اپنے دامن عفت کو اس گناہ سے داغدار کرنا گوارا نہیں ہے، اور اگر تو مجھے نہیں بلائے گا تو کیا ہو جائے گا، اسبو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں زنا کر لوں گا، میں مائل ہو جاؤں گا۔ پھر میلان ہی سے تو سارے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو یعنی کیوں اس لیے قرآن مجید میں جہاں زنا سے روکا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ اگر میں تھوڑا سا بھی مائل ہوا تو اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جاہلوں میں سے کیسے ہو جائیں گے؟ کیا جو ان کو معلومات تھی وہ ختم ہو جائے گی دماغ سے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر کیوں کہا جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا؟ کہ اگر بندے کا عمل اس کے علم کے موافق نہیں تو وہ جاہل ہے، چاہے معلومات اس کے پاس کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہے نا۔ ایک بندے کو لاکھ پتہ ہو کہ زنا حرام ہے لیکن اگر اپنی دامن کو بچا نہیں سکا تو وہ جاہل ہے۔ آپ کو لاکھ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں یاد ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ دین کے قریب نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتے، واجبات پر عمل نہیں کرتے، تو آپ جاہل ہیں۔ عمل جو ہے وہ علم کی دلیل ہے، جس کے پاس عمل نہیں وہ جاہل ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہو جاؤں گا اگر میں نے ان لوگوں کی طرف میں مائل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کی قید، ان کی جو مکر تھا، سازش عورتیں تھیں، اس سے دور کر دیا، اور وہ سننے والا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو پھر ایک مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا کہ وہ جیل میں چلے جائیں۔ اب آگے جیل کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان جو ہے وہ جیل میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ہی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے خواب دیکھا، اور 2 لوگوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت یوسف سے آ کر کے بیان کیا۔ یعنی یہ وہ دور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا دور جب جوتشی جو ہوتے ہیں نا، کہانت کا بڑا عروج تھا۔ جوتشی جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ معجزہ دیتا ہے جو ان کے زمانے کے علم سے بہت میل کھاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو تو نہیں تھا لیکن جادو سے میل کھاتا تھا، ہے نا۔ یہ ایسا ہوتا ہے تاکہ جو اس زمانے کے علم کے ماہرین ہیں وہ پہچان سکیں۔ اس لیے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا، سب سے پہلے کون ایمان لے کر کے آئے؟ جادوگر ہی ایمان لے کر کے آئے، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر تھے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت طب اور میڈیکل سائنس کا بہت عروج تھا۔ وہ رومیوں اور جو ہے رومن اور ایران جو فلسفے تھے یونانی، ان کے عروج کا دور تھا، تو اس دور میں میڈیکل سائنس کا بہت دور تھا، تو ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ میڈیکل سائنس سے ملتا جلتا۔ کوڑھی کو درست کر رہے ہیں، اندھے کی بینائی واپس لوٹا کے لا رہے ہیں، مردہ کو زندہ کر دے رہے ہیں، ہاں۔ تو جو طب کے ماہرین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل سائنس میں تو اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں، تو وہ پہچان جائیں گے آسانی سے کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پیشین گوئیوں کا رواج تھا، خوابوں کی تعبیر بتانا، جوتشی لوگ جو مستقبل کی خبریں بتاتے تھے، تو ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ ان کے دور کے علم کے سے ملتا جلتا تھا، تاکہ وہ جو جوتشی ہیں وہ آسانی سے پہچان سکیں۔ تو 2 لوگ آئے اور 2 لوگوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرا رکھا ہوا ہے، ٹوکری رکھی ہوئی ہے روٹیوں کی، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبی تعویلہ، ہم کو اس کی تعویل کی خبر دو، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ رہے ہیں۔ یعنی داعی جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر
حالانکہ جیل میں کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جیل میں اچھے لوگ تو نہیں ہوتے، مجرم اور جرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، پر ایک داعی کہیں پر بھی رہتا ہے وہ ایک چراغ کی طرح اپنے کردار سے نمایاں رہتا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے۔ ہاں، داعی کے کردار میں ایک طرح کی مقناطیسیت ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایون جو برے دل کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے ہوئے تھے، بظاہر تو جیل کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، پر حضرت یوسف کے کردار میں ایک ایسی خوبی تھی، اور نبی تھے ظاہر سی بات ہے، اخلاق میں وہ کمال تھا کہ مجرم بھی جو تھے جیل کے وہ ان کی طرف مائل ہو گئے، اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی صاحب علم آدمی ہے، تو اس سے جا کر کے ہم چلیے اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، داعی جو ہے وہ جہاں بے ہو موقع کی تلاش میں رہتا ہے، چاہتے تو ڈائریکٹ کیا کرتے، خواب کی تعبیر بیان فرما دیتے، لیکن کہا تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں تم کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی تھوڑا سا ٹائم لیا، چاہتے تو فوراً بتاتے، پر داعی جو ہے نا وہ ہمیشہ دعوت کی فراق میں رہتا ہے، تو ان کو ٹائم مل گیا، کہا کہ اچھا تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، کھانا آنے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو علم ہے جو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، کہا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے تو ان لوگوں کا ملت اور مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے انکاری ہیں، تو اللہ کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی اتباع کی ہے۔ ایمان بالرسالت، یہ تین بنیادی دعوت ہے قرآن مجید کا، یہ تینوں خاص طور پہ مکی صورتوں کا موضوع ہے، پہلا ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالآخرہ، اور تیسرا ایمان بالرسل۔ تینوں دعوت ایک جملے میں دے دی کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ پہ ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو آخرت کا انکار کرنے والے، میں تو رسولوں کے راستے پر چلنے والا ہوں، ان کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں، جائز نہیں، حرام ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ مجرم لوگ تھے، الگ الگ طرح کا جرم کر کے جیل میں آئے تھے، پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے جرائم پر تنبیہ نہیں کی کہ چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، ڈاکہ مت ڈالو، زنا مت کرو۔ دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ توحید سے کیا، جیسا کہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، اور یہی طریقہ اس امت کا بھی ہونا چاہیے کہ دعوت کی لسٹ میں سب سے پرائرٹی پر کون سا موضوع ہونا چاہیے؟ توحید۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ توحید آپ کی پرائرٹی میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ دعوت کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ توحید سے ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں، توحید سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کہا ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے کہ اس کو توحید کی توفیق دے دے۔ کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک ہم کو یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ مدعو کو ہم کو ہمیشہ محبت سے، پیار سے خطاب کرنا چاہیے۔ جس کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس رسول بنا کے بھیجا، تو کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرو، ہے نا۔ تو جیل کے ساتھی، اس میں کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے، الفت کا ایک پیغام ہے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور قہار ہے؟ ایک ہی رب بہتر ہے، اس کو یعنی ایک رب ہے وہ بہتر ہے کہ اتنے سارے معبود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایک کو خوش کرو، دوسرے کو ناراض کرو، دوسرے کو خوش کرو، تیسرا ناراض ہو جائے، تو اتنے سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، اور تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیے ہیں، یہ نام ہے بس۔ یعنی مشرکین نے الگ الگ نام رکھ کر کے الگ الگ لوگوں کو معبود بنا لیا، ورنہ ان کی اپنی کیا حقیقت؟ کسی کو مال کا معبود بنا دیا، کسی کو جنگ میں فتح و نصرت دینے والا بنا دیا، کسی کو اولاد دینے والا معبود بنا دیا۔ یہ سارے تو نام ہے جو تم نے گڑھے ہوئے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ہمارے دور میں نا غوث، قطب، ابدال، فلا فلا فلا، ہاں
دستگیر تو پتہ نہیں کیا، غوث اعظم، یہ سب الفاظ کیا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں غوث اعظم ہے؟ ہاں غریب نواز ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ کتب، غوث، ابدال، یہ سارے نام تم نے گڑھے ہوئے، اللہ کے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات میں معاملات اور امور سنبھالنے کے لیے الگ الگ اولیاء کو مامور کر دیا ہے، ان سے دعائیں کرو، ان سے فریادیں کرو، یہ تمہاری جھولی بھرتے ہیں۔ یہ تمہارا گڑھا ہوا ہے، یہ غوث، کتب، ابدال اور فلاں 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 یہ سب تم نے گڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تمہارے گڑھے ہوئے۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، کیا چیف منسٹر، اور بغداد میں بیٹھا ہے ان کا پرائم منسٹر۔ کس نے بتایا بھائی سب اپنے اپنے علاقے کے چیف منسٹر نے، بغداد میں ان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں مشکل ہو تو مجھے پکارو، تم کہہ رہے ہو مشکل ہو تو فلاں فلاں چیف منسٹر کو پکارو یا پرائم منسٹر کو پکارو۔ تو یہ سب نام ہے جو تم نے گڑھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا دین ہے۔ اب اس کے بعد بتایا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک آدمی تو شراب نچوڑے گا اور اپنے مالک کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے آدمی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ یہی دونوں تعبیرات ہیں جن کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا، خبر بتا دی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور جس کے بارے میں یہ پتا تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، بادشاہ کا قریبی ساقی بنے گا، اس سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کر دینا، میرا ذکر کر دینا کہ ایک بندہ ہے یوسف اور وہ جیل میں ہے اور اس کے ساتھ یہ مسائل پیش آئے، وہ بے قصور ہے، اچھا ہے، میری سفارش کر دینا، ہے نا۔ تو وسیلہ اختیار کرنے میں، اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ پہ توکل تھا، لیکن جیل سے نکلنے کا ایک راستہ دکھائی دیا کہ ایک بندے کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، تو کسی مصیبت میں ظاہری اسباب اختیار کر لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ پہ بہت بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ جیل میں جانا قبول ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جیل میں آ گئے تو قسمت سوچ کر کے اس میں بیٹھے رہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرنے، اور اس کا ایک راستہ یہ دکھائی دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بندے کو جو ہے وہ سفارشی بنا دیا جائے کیونکہ یہ بادشاہ کا ساقی بننے والا ہے، اور اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا معاملہ ان کے سامنے رکھنا، لیکن شیطان نے اس کو ذکر کرنا بھول گیا، اور ایک لمبا وقفہ بعض علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 7-8 سال تک کے جیل میں ان کے گزر گئے۔ آگے پھر کیا معاملہ ہوا، بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، اس کی تعبیر فی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، وہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔